ایک آدمی نشہ کر کے وہ کہتے 30 لاکھ کا مجمع میرے پاس ہے. اس وطن کے لیے آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں. عرش کے طالب علم آپ کے ایک حکم کے منتظر ہیں. آج تک میرے خیال میں بریلوی اور دیوبندی اہل حدیث میں مل کر کے 30 لاکھ اگر جمع کرے اس قسم کے علماء نہیں کر سکتے. یہ بوتل چلا کر کے فوراً 30 لاکھ پہ پہنچ گیا. بدماش حکومت اگر بات نہ سمجھے تو مکتوبات کے اندر پھر ہڑتال بھی آپ کریں گے, دھرنا بھی دیں گے. ہم فضل الرحمان کے ساتھ ہیں اور یہ ہے کہ مفتی منیب کے ساتھ ہیں. حضرت تقی صاحب سے, قاری سے بھی گزارش ہے کچھ چار دیواری سے نکلو مدرسے سے. شیخ الہند بھی آخر میں علی گڑھ یونیورسٹی بھی گیا. جزاک اللہ مولانا, بہت شکریہ. درخواست کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. واجب الاحترام مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب, واجب الاحترام شیخ الاسلام جناب مفتی تقی عثمانی صاحب اور جمعیت علماء اسلام کے امیر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب, دیگر اکابرین بزرگ اور تشریف لائے مہمانوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام احباب کی تقریر بڑی توجہ سے سنی. راستے میں ٹریفک تھا, میں نے اس میں بھی آپ لوگوں کی لائیو تقریریں سن رہا تھا. مولانا یاسین صاحب نے جو استثناء کی بات کی اس کو تو میں انڈورس کرتا ہوں. ساتھ میں جناب محترم منظور میگل صاحب نے جو گزارشات پیش کی اس میں سے دو نکات جو ہیں ان کی میں بھرپور حمایت کرتا ہوں. آج کا اجلاس آپ نے جو بلایا ہے وہ یقیناً تمام احباب اور بزرگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے دور دراز سے. ہم تو ظاہر ہے یہاں کراچی میں ہی تھے, میزبان ہیں. آپ تمام حضرات جو دور دراز سے لاہور, پشاور اور دوسرے صوبوں سے تشریف لائے, تو اس اجلاس کا مقصد بھی ہمیں ضرور ایسے موقع کو, ایسی اپورچونٹیز کو اویل کرنا چاہیے جہاں ہمارے اکثریت علماء اور مشائخ یہاں موجود ہیں. یہاں کافی گفتگو سدے پہ آئی اور آپ احباب کو اچھی طرح یاد ہے کہ آمریت کے جتنے بھی دور اس ادوار میں پاکستان بننے کے بعد گزرے, اکثریت جتنی بھی لیفٹ ونگ کی جماعتیں تھیں انہوں نے مزاحمت کم کی اور دینی طبقے نے مزاحمت زیادہ کی. چاہے وہ ایوب خان کا دور ہو, یحییٰ کا ہو, پرویز مشرف کا ہو یا جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور ہو. اور یہی تمام سینیریو پورے پاکستان میں ہمیشہ سے چلتا آیا ہے. پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ ایکسیپٹیبل بھی ہے اور نان ایکسیپٹیبل بھی ہے. آپ کی خواہشات پر مبنی اگر کوئی چیز تیار کر دی جائے تو آپ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے, اور خواہشات سے برعکس کوئی چیز چلی جائے تو آپ کہتے ہیں یار دفع کرو اس کو, ہم نے کیا کرنا ہے اس کا, اور اس میں غلطی ہماری ہے. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں یہ ہم پہ جب بمبارڈمنٹ شروع ہو گئی تو ہم آگے بیٹھ گئے یہاں پہ. ہم نے کہا بابا ساری چیزیں ہاتھ سے نکل رہی, بیٹھ جاؤ فوراً اتحاد کر لو, اور یہ سارا ہم نے ارینج کر لیا. یہ غلط طریقہ کار ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں اور بالکل بھی نہیں کرتا. یہ تمام احباب جو ہیں میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. میں شروع سے پہلے دن سے اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ایشوز ڈیلی ایشوز ہیں. یہ جب ہم پہ تکالیف بڑھتی ہیں تب ہم اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ ہم اپنے اس کونسل کو یا اس اجلاس کو ڈیلی بیسس کے اوپر یا ماہانہ کے اوپر کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ہر جماعت ماشاءاللہ یہاں پہ منتظمین انتظامات لینے کے لیے تیار ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, مگر ہم بہت دیر اور تاخیر کر جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اب یہاں پاکستان میں مسجدیں بھی بند ہو گئی, مدارس بھی بند ہو گئے, مگر
کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, بریلوی بھائی کی مسجد بند ہوئی, خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل کسی دیوبندی کی مسجد بند ہو جائے, او یار بھائی کوئی خیر ہے دیوبندی کی مسجد. بھائی اتفاق رائے کہاں ہے؟ پنجاب میں مدارسوں میں تالے لگے, کوئی کسی نے پریس کانفرنس نہیں کری, سناٹا ہو کا عالم تھا, وائپ آؤٹ, بلیک آؤٹ بنا ہوا تھا پورا, کوئی نہیں بولا. اور یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. 2018 کے الیکشن میں 25 جولائی کو جو انتخابات کو نل اینڈ وائٹ کیے تھے, 5 اگست کو پہلے 3 اگست کو مولانا نے فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کری, 5 اگست کو ہم الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے تھے, بیٹھے تھے دھرنا لگا کے. ہماری یہ ساری چیزیں جب ہمارے سر سے گزر جاتی ہیں تب ہم کیوں بیٹھتے ہیں؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اور ہم سب اس لیے یہاں موجود ہیں کہ میں آج میری درخواست ہے, بہرحال آپ کی اپنی رائے ہے, ہو سکتا ہے آپ اتفاق کریں نہ کریں. یہ حقوق نسواں بل اور LFO اور یہ سارے تماشے ہم نے دیکھ لیے ہیں, کوئی اتنا کوئی بڑا کیس نہیں ہے, یہ بھی ہو جائے گا حل. مگر کیوں ہم اتنی ڈیلے ٹیکٹکس پلے کرتے ہیں؟ جب مفتی منیب الرحمان صاحب کا اتحاد تنظیمات المدارس موجود ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب موجود ہیں, دوسرے اکابر موجود ہیں, تو پھر اتنی ڈیلے کیوں ہے ہم میں؟ اب یہ ساری ڈپارٹمنٹ جو ہے 2025 8 فروری کے بعد شروع ہو گئی تھی. 8 فروری کے بعد جب پہلا ہم پہ جھٹکا لگا تھا ہمیں اسی وقت بیٹھ جانا چاہیے تھا. ہم نے ویٹ کیا. یہ جو ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے وہ صحیح ہے, اچھی بات ہے, مگر ویٹ اینڈ سی کی پالیسی جہاں آپ کی اسلامی تشخص کی ڈومین سے باہر بال چلی جائے وہاں نہیں ہے. فوراً رد عمل دینے کا ایک جو تسلسل ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں اب تک. اب مثال کے طور پہ آپ لے لیجئے, ابھی میں تقریر سن رہا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب کی, گاڑی میں ہی سن رہا تھا 73 کے آئین کے بارے میں کہ تمام علماء کرام نے متفقہ طور پہ کیا. اس وقت بھی تمام اکابرین جو تھے متفق تھے. 7 سپٹمبر کو 1974 کو بھی سب اتفاق رائے سے سب کام ہوا. تو یہ جو آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں. اگر مولوی آپ کے علاقے سے MP کے الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے, سارے ایک مولوی گھس جاتا ہے پیپلز پارٹی میں, دوسرا گھس جاتا ہے نون لیگ میں, تیسرا گھس جاتا ہے PTI میں, یہ تو آپ پھر تو غلط ہے. یا تو اتفاق رائے کنسنسس اس طرح ڈیولپ کیا جائے. دیکھیں اس ملک کے اندر, اسی شہر کے اندر اہل شیعہ اور سنی کا فساد ہوا. پیک کے اوپر 9 اور 10 محرم کو نکلنا مشکل ہو جاتا تھا, اور وہ سارا MQM متحدہ قومی موومنٹ کے اس وقت جو سربراہ تھے بھگوڑے الطاف حسین صاحب, وہ یہ تماشا کرتے تھے شیعہ سنی کا فساد ڈالو. مگر اس ملک کے اندر دینی جماعتیں موجود تھیں. مولانا سمیع الحق صاحب کھڑے ہوئے اور سیدھا انہوں نے ملی یکجہتی کونسل کے لیے اجلاس ایک ڈھانچہ بنایا. مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں تشریف لائے, تمام چیزیں اس میں سمیٹ کر اس ملک کے اندر شیعہ اور سنی فساد اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ تھم گیا. اسی طرح افغانستان کے اندر جب جنگ شروع ہوئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے افغان جہاد کونسل کی اور گھر تشریف لائے, والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ افغان جہاد کونسل کے اوپر کام کیا. تو یہ فوری طور پہ جو رد عمل ہے اس کا ضروری ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم دیر سویر کر جائیں. اب کچھ 1 مہینہ پہلے ایک اجلاس ہوا تھا اسلام آباد کے اندر, اور یہاں کچھ شاید احباب اس میں سے موجود بھی ہوں گے. ایک پوسٹر چھپا جس کو میں نے ٹویٹ کیا کہ دا تھیوری اینڈ آئیڈیالوجی آف قادیانی, اور اس کا عنوان یہ تھا, اور پورے پاکستان کے اندر بیکن ہاؤس اس کو سیلیبریٹ کر رہا تھا اور اس کو انٹروین کر کے اس کی پوری یعنی اس کا انتظامات کر رہا تھا. اب یہ کونسل کے اندر میں نے یہ رکا بھیجا, میں نے کہا بھائی خدا کا خوف کرو, یہ اسلامی نجاتی کونسل کے کس لیے بنائی ہے؟ یہ ہومیوپیتھک ڈپارٹمنٹ ہے؟ یہ کیا بچوں کی کلینک بنائی ہے؟ آپ کوئی ایک لفظ نہیں بول رہے. پھر اعلیٰ حکام کو بھیج کر جتنی زور لگا سکتا تھا وہ اجتماع کینسل کیا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی اپنے خطاب میں فرمایا 35ویں ترمیم اور یہ سارا ہیومن رائٹس کا تماشا آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب آپ یہ دیکھیں, یہ انہوں نے جو آپ کی خدمت میں جو پیش کیا, اس کے بعد ٹی وی پہ بحث کیا ہو رہی ہے. یہ میڈیا کے جو 2 چہرے ہیں نا, یہ سیاہ اور سیاہ چہرے, اس کو بھی پہچان لیں. کوئی خوف ہونے کی بات نہیں ہے یار. کیا کرے گا, آپ کی خبر نہیں چلائے گا, کوئی بات نہیں نہ چلائے. میڈیا پہ بحث کیا ہو رہی ہے,
प्रोमिनेंट चैनल्स के ऊपर बहस हो रही है कि जी देखें वो अहमदी थे, उनको कादियानी क्यों कहा गया। ओ भाई अब बाबा अहमदी हम हैं यार, तुम कहां से बड़ा गरक आ गए। ये हमारा टाइटल है। एक प्रोग्राम का पूरा 1 घंटा इस बहस पे किया गया मौलाना ने और दूसरे लोगों ने। ये नाम क्यों इस्तेमाल किया इनके लिए, ये नाम क्यों नहीं इस्तेमाल किया। आप इस चीज को देखें किस बारीकी से आप पे अटैक किया जाता है। ये तो हैदरी साहब ने भी और मौलाना साहब ने भी और दीगर लोगों ने भी उस पर कादियानी लफ्ज यूज किया, मगर टीवी चैनल्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर ये आपको ओपन डिबेट करी कि कितने अफसोस की बात है जी इनको ये कादियानी कहा गया, हालांकि ये अहमदी हैं। तो ये डिबेट है, इस पे जो है ना ये चीजें जो हम बैठ जाते हैं ना, ये भाग दौड़ में, ये भाग दौड़ में नहीं कि मेरी गुजारिश है कि इस इजलास के लिए कमेटी ऐसी बनाई जाए जो उलमा इकराम और मुफ्तियान इकराम और मुदर्रिसीन और शेख उलमा इकराम और तफसीर के हो, और एक पॉलिटिकल टीम बनाई जाए जो हर महाज पर दिफा भी करे दीनी तशख्खुस को बहाल रखने के लिए, और दीनी जो आपका प्लेटफॉर्म हो वो फौरी तौर पे हमें इस चीज़ पे गाइड करते रहे कि कहाँ क्या खराबी पैदा हो रही है। अब फिर कह देते हैं कि मौलवी साहब का क्या ताल्लुक है। अब ये चीज़ें मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, मौलवी साहब का क्या ताल्लुक है सियासत। ओ भाई तुम्हारा क्या ताल्लुक है सियासत है। ताल्लुक तो असल हमारा है, तुम्हारा तो है ही नहीं, तुम तो आउटकमर हो। किसी सेकुलर का क्या ताल्लुक है सियासत से। सबसे ज़्यादा ताल्लुक हमारा है। हमारी तारीख ये है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा से बैठ कर सियासत की, और आप कहते हैं हमारा सब सियासत ताल्लुक नहीं है। तो आपको ये खुद सोचना पड़ेगा कि मिस्टर और मौलवी की जो जंग है ना, इसके अंदर कहाँ आप खड़े हैं। हम अरसा दराज से आपको कहते आ रहे थे कि भाई दीनी जमातों का इत्तेहाद, दीनी जमातों का, देखिए ना आप, मिली यकजहती काउंसिल बनी, ठीक हो गया, अफ़गान जहाद काउंसिल, उसके बाद मुत्तहिदा मजलिस अमल बनी। मुत्तहिदा मजलिस अमल ने जितना भी जोर लगा के कर सकती थी करा अपना काम, ऐसा नहीं है कि नहीं किया उसने। और ये आपकी आइडेंटिटी है। ऐसा नहीं है कि अगर उसमें 3 जमातें थी या 5 जमातें थी तो वो किसी और का ख्याल नहीं करती, सबका ख्याल करती थी। उसमें इत्तेफाक भी होता था, इख्तिलाफ भी होता था, कोई ऐसी बात नहीं है। अब दूसरी सबसे बड़ी एक ये चीज़ है ट्रांसजेंडर के ऊपर। ट्रांसजेंडर के ऊपर असल मसला ये है कि ये कानून साजी जो आपके पास लाई गई है, आप पे थोपी गई है। हालांकि मगरिब में बारहा ये 14 साल की उम्र से शादी हो जाती है, अपना रहने का सिस्टम शुरू हो जाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और इसके ऊपर होमवर्क शुरू किया जाता है। फिर जो बच्चा हो जाए वो हराम का हो, जो भी हो, कोई मसला नहीं, जाने दो जी, कोई बात नहीं। अब वो तासुर यहाँ पे आ गया, और सिंध असेंबली ने उसको अप्रूव किया। सिंध असेंबली ने उसको अप्रूव किया इन सबको, जी 18 से कम की शादी ना हो, क्योंकि इंटीरियर सिंध में हालात इस तरह के बन रहे कि अरे भाई क्या मुसीबत है। एक निज़ाम कुरान और सुन्नत के बिल्कुल अगेंस्ट आप जा रहे हैं, और आप उसको कंडेम भी ना करें और उसके ऊपर आप हमें थोप दें। तो ये जज़ाकल्लाह शेख। नहीं, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं, पूरा हो गया। मैं वॉकआउट करूंगा फिर। आप मुझे खत्म करने दें मेरी बात को, मैंने इसलिए आपसे इजाजत ली थी। ये नहीं हो सकता, जितना वक्त आपने फरमाया था उतना हो गया। दूसरी बात ये कि आप जजेस की बात कर रहे हैं, कानून साजी की बात कर रहे हैं। कौन से जज बाबा? अभी एक जज साहब हाई कोर्ट के 2 बच्चे कुचल दिए, अगले दिन उससे माफी हो गई, सब सुलह सफाई हो गई। इससे पहले और भी जजेस आए थे हाई कोर्ट के। क्या मेयार है अदल और इंसाफ का? कोई मेयार नहीं है अदल इंसाफ का। ये सारी चीजें आपको बताने का और आपकी खिदमत में पेश करने का मकसद ये है कि हम कब तक इस मामले के ऊपर जो हमारे दीनी तशख्खुस है उसके ऊपर सोते रहेंगे। बस हम पे जब वक्त आ जाए तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद खाया पिया खिसका गिलास थोड़ा बाहर आने, कुछ मसला नहीं है भाई, चलो कोई बात नहीं। मस्जिदों को ताले लग जाएं, मदारिस को ताले लग जाएं, और वो हम आपस में तफरीक पैदा कर दें। मीडिया भी आपके साथ जितनी कोशिश करता है साथ देने का तो अच्छी बात है। अब 35वीं तरमीम के ऊपर लॉ मिनिस्टर साहब कौन है? लॉ मिनिस्टर साहब की जहन की अक्कासी ये है कि वो जब भी इलेक्शन जीतते हैं अपनी लॉ के अंदर, बार एसोसिएशन के इलेक्शन जीते हैं, वो हमेशा आसमा जहांगीर के पैनल से जीतते हैं। उस पर कोई तबसरा नहीं है किसी का। ये तो पकड़ लिया उन्होंने वहां पे जो बैठे थे, जिनको हम कहते हैं नहीं। तो इत्तेहाद भाई इसी तरह होता है, कुछ होता है कुछ नहीं होता है, मगर आप इकट्ठे तो होके बैठे हैं। इस तरह तो हम कभी भी ये नहीं कर सकेंगे। कल कह देते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे। भाई इस वक्त तो हालात ये, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे, वो छोड़ दें आप। इस वक्त रशिया,
بین الاقوامی سطح پہ چائنا، پورا مڈل ایسٹ، امریکہ اور یورپ اور پاکستان سب ایک پیج پہ ہیں. آپ اندازہ لگائیں یہ سب ایک پیج پہ، تو ان کی کیا پالیسی ہوگی دین کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے تشخص کے لیے، پاکستان کے اسلامی آئین اور قانون سازی کے لیے. کتنی بڑی گیم ہوگی آگے جا کے، آپ کو اب اندازہ ہوگا. تو اس کے اوپر آپ ضرور کریں. افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر ضرور میں یہ چاہوں گا کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ برادر اسلامی ملک آپس میں نہ لڑے، اور نہ لڑنا چاہیے. حتی الامکان یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر طرح سے زور لگا کے اس معاملے کے جو آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو طریقہ کار ہے اس کو نرمی اس میں لائی جائے، اس ماحول کو اتنا سازگار کیا جائے کہ تمام لوگ اتفاق رائے سے اس کے اوپر نرمی پیدا کریں اور ایک بھائی چارے کی فضا ہو، کیونکہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور ہمیں پاکستان کا تحفظ کرنا اولین ترجیح ہے. لہٰذا میں حاضرین جو ہمارے اس وقت مفتی منیب الرحمان صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب موجود ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اجلاس کو آپ اگر فروٹفل بنانا چاہتے ہیں تو اس اجلاس کو اندر کوئی ایسی کونسل بنائی جائے یا اسی اجلاس کے اوپر رکھتے ہوئے آئندہ کے اجلاس کی تاریخ دوبارہ دی جائے. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ. الرحمن الرحیم. حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین. محترم صدر مجلس اور تمام ممتاز موقر علماء کرام، مشائخ اعظام، میں یہاں چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ ہمارے سول یا دفاعی حکمران جب علماء کو جمع کر کے خطاب کرتے ہیں تو یہ مسائل چھیڑتے ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھے جائیں، پائنچہ اونچا ہونا چاہیے یا نیچا ہونا چاہیے، اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ علماء میں کسی مسئلے میں اتفاق نہیں ہو سکتا. تو پہلی بات یہ کہ ریاست کا تعلق احوال شخصیہ سے کم اور قانون عامہ اور پبلک لا سے زیادہ ہوتا ہے. 1947 سے لے کر آج تک ہمارے بااختیار حکمران ایک بھی مثال پیش کر دیں کہ ہم نے علماء کو مفاد عامہ میں متفقہ قانون سازی کی دعوت دی اور علماء اس کا حل پیش کرنے سے قاصر رہے. اس لیے اس طرح کے ریمارکس ایک طرح سے علماء کی تحقیر کا ذریعہ ہیں، اور یہ طرز تخاطب اور یہ طریقہ کار ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. نمبر 2 کہ ہمارے سول حکمران وزیر اعظم ہوں یا ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف یا چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں، وہ کوئی خلیفہ اسلامی بن کر بیعت لینے نہیں آئے اور نہ ملک معظم بن کر بیعت لینے کے لیے آئے ہیں. لہذا وہاں یہ نعرے لگانا کہ علماء سب بیعت کے لیے تیار ہیں تو حضور والا غیر مشروط بیعت صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو سکتی ہے کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنشط والمکرہ والسمع والطاعت. لہذا ان مجالس میں سنجیدہ باتیں ہونی چاہیے.
संजीदा लोगों को बुलाना चाहिए ताकि ये मजालिस तमाशा न बन जाएं कि खुद उनके लिए समेटना मुश्किल हो जाए। जहाँ तक इस्तिस्ना का ताल्लुक़ है तो ग़ज़वा बदर में अल्लाह के रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंबिया भी थे, ख़ातमुन नबिय्यीन व रसूल भी थे, हाकिम वक्त भी थे, काज़ियुल क़ुज़ात भी थे, सिपाह सालार भी थे। जब उन्होंने सफ़ें दुरुस्त करने के लिए एक सहाबी जो सफ़ से आगे थे अपनी लाठी से टहोका दिया कि इस्तवे या सवादो, तो उसने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह मेरे बदन पर खराश आ गई है, मैं क़िसास लूँगा। तो अल्लाह के रसूल ने मासूम होने के बावजूद कि जब आपका हर कौल, हर फ़ेल, हर सोच सब मासूम हैं, आपने किसी इस्तिस्ना का मुतालबा नहीं किया। इसी तरह से दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उमर फ़ारूक और खलीफा राशिद व अरशद हज़रत अलीउल मुर्तदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफा वक्त होते हुए अपने आप को अपने फ़रीक़ मुखालिफ के मुसावी अदालत से कहा कि हमें मुसावी जगह दी जाए, कोई इस्तिस्ना खलीफा के लिए अदालत में नहीं है। लिहाजा हमारे अहले इक़्तिदार को इन बातों से सबक हासिल करना चाहिए और ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए जो दुनिया के लिए तमाशा बने और जो इन मनासिब के वक़ार के भी मुनाफी हों। इसके साथ साथ हमारे अहले इक़्तिदार को उनकी जो मातहत हैं लगता है कि पूरी तरह ब्रीफ भी नहीं करते। लिहाजा उन्होंने कहा कि पहले 2017 में मदारिस 35,000 थे और अभी 1,05,000 हो गए हैं और अभी गिनती चल रही है। हमने कहा हुजूर वाला 2004 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इत्तिहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान की तमाम तंजीमात के साथ मिलकर ये तय किया था कि टेक्निकली मदरसे का इतलाक़ उस इदारे पर होगा जहाँ बोर्डिंग एंड लॉजिंग यानी इकामती सहूलतें भी हों, तालीम की सहूलत भी हो, मुकम्मल किफ़ालती निज़ाम के तहत भी हो। ये नहीं कि आपका इंस्पेक्टर किसी मस्जिद से बाहर से गुजर रहा है, वहाँ 20 बच्चे पढ़ रहे हैं तो लिख दिया कि एक मदरसा ये भी हो गया। तो लिहाजा जो कवानीन, जो बातें तय हो चुकी हैं उनको बार बार न छेड़ा जाए, बल्कि उनको मुसल्लमात के तौर पर तस्लीम करके उनको नाफिज किया जाए और उनको नाफिज करने में हमारा मुकम्मल ताउन शामिल हाल होगा। फिर असरी तालीम का मुतालबा दीनी मदारिस व जामियात से वो हुकूमतें करें जिनके अपने इदारों के आज़ादो शुमार के मुताबिक 2.5 से 3 करोड़ बच्चे स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखते, हर किस्म की तालीम से महरूम हैं। तो ऐसे में उन दीनी मदारिस व जामियात की खिदमात को कदर की निगाह से देखा जाए कि जो उन इलाक़ों में जो शोरिश ज़दा हैं और जहाँ आपको मसाइल हैं वहाँ से हम बच्चों को उठाकर लाते हैं, मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी बनाते हैं और मुहिब्ब वतन शहरी बनाते हैं। और वो रोज़ाना जब दुआ होती है तो तहफ़्फ़ुज़ व दिफ़ा पाकिस्तान के लिए नारा लगाते हैं। तो आपको इन खिदमात को कदर की निगाह से देखना चाहिए, बजाय इसके कि इनके बारे में हमेशा शुबहात का इजहार करें। इसलिए बदगुमानियों को बार बार रिपीट करने का कोई अक्ली, शरई
اور قانونی جواز نہیں ہے۔ ہمارے مفتی صاحب نے کچھ عدالتوں کا ذکر کیا، تو ہماری اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان کی جو قانون بین الاقوام کے بارے میں دانش ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ریکوڈک اور کار کے رینٹل کے عالمی معاہدات کو توڑا اور پاکستان میں کو پھر جرمانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر علماء کی خدمات دی جاتی ہیں تو شاید حکومت کی یہ رسوائی عالمی سطح پر نہ ہوتی۔ تو اس لیے ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی محب وطن اور محب پاکستان نہیں ہو سکتا۔ علماء و مشائخ کی قیام پاکستان کے وقت بھی خدمات تھیں، اور جب بھی تحفظ و دفاع پاکستان کے لیے وقت آیا، علماء میدان میں آئے اور ملکی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کی حمایت کی، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ آنے والے زمانے میں بھی کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارا دینی، قومی اور ملی فریضہ ہے، اور یہ کسی پر احسان نہیں ہے، بلکہ اس وطن جو ہمارے لیے ایک پناہ گاہ ہے، اس کا ہم پر حق ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے ساتھ وفا کا برتاؤ کریں، اس کے حقوق کو ادا کریں۔ امارت اسلامیہ افغانستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان جو مسائل ہیں، ان پر بھی ہمیں تشویش ہے اور یہ ہونے نہیں چاہیے، مگر حال ہی میں کابل یونیورسٹی میں رپورٹ کیا گیا کہ 1000 علماء جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے ملک کی سرزمین کو ہم کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی، تخریب اور فساد اور مسلح کارروائیوں کے لیے استعمال کرنے کا حق نہیں دیں گے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ میں اس مجلس کے توسط سے امارت اسلامیہ افغانستان سے گزارش کروں گا کہ اس قرارداد کو ریاست کی پالیسی کی شکل دیں، اور اگر دونوں حکومتوں کو علماء کی خدمات چاہیے تو مجھے امید ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے علماء مل کر ایسا راستہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے کہ دونوں پڑوسی برادر ممالک کے درمیان جو باہمی تنازعات ہیں یہ یکسر ختم ہوں، اور ایک دوسرے کی سرحدوں کا احترام ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ آزادانہ تجارت کا سلسلہ جاری و ساری ہو۔ آئے دن جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، اس مسئلے کو مکمل طور پر، دائمی طور پر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حل کیا جائے تو ہم اس میں مکمل تعاون کریں گے۔ شکریہ۔ حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی